بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں نایاب اجمل اور آج پیش خدمت ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو آج کا مین مدعا ہے وہ ہے نگران حکومت کے لیے کون سا بندہ ڈیسائیڈ ہوا ہے۔ تو یہ ہر روز ایک نئی لسٹ آ جاتی ہے۔ ہاٹ لسٹ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایک دن اور ہوتا ہے، دوسرے دن اور ہوتا ہے اور تیسرے دن اور ہوتا ہے۔ تو اب جیسے کہ آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تو جیلانی صاحب تھے، وہ ہاٹ لسٹ پہ تھے، لیکن اب وہ دوسرے نمبر پہ آ گئے ہیں اور صادق سنجرانی صاحب ہیں، وہ پہلے نمبر پر ہیں اور وہ کافی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، وہ خود بھی بہت انٹرسٹڈ ہیں اس چیز کے اندر، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ مجھے نہیں لگتا، بلکہ یہ ایک انالیسز ہے کہ 14 اگست کے بعد ہی نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہو سکے گا، چونکہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو جو معاملات ہوں ملک میں، جو فنکشنز وغیرہ ہوں، ان کی صدارت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب خود کریں۔ تو یہ ایک قیاس رائے ہے، ہو سکتا ہے پہلے بھی مقرر ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہوا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی سائفر کی جو خبر چلی بہت زیادہ، اس کے بعد جو یوتھی ہیں وہ بہت خوش ہیں جی، صادق ثابت ہو گیا جی، امین ثابت ہو گیا جی، اوئے ہوئے ہوئے عمران خان صاحب کو تو بس اب کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ جیل میں رکھ ہی نہیں سکتی ہے۔ تو خوش مت ہوں بیٹا، بات یہ ہے کہ پہلے 25 سال کی سزا ہونی تھی، اب 50 کی ہوگی۔ پوچھے کیسے؟ پہلے تو وہ جو کاغذ ہے، جو سائفر ہے، اس کو گھر لے کے جانا جرم، پھر اسے گھمانا جرم، اور پھر اسے امریکن جو ہے ویب سائٹ کو بیچنا جرم۔ تو یہ اتنے جرم کرنے کے بعد آپ صادق امین ثابت نہیں ہوتے، بلکہ مزید غداری کا ٹیگ جو ہے وہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ لگ گیا ہے۔ باقی جھوٹ شوٹ تو وہ آپ کو پتہ ہے، ان کا شیوا ہے، وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ اور آج تیسری گرما گرم جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائری برآمد ہوئی بشرا بی بی کی۔ تو بشرا بی بی کی ڈائری تو برآمد ہوئی، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں سامنے آئیں وہ یہ آئیں کہ ان کے گھر سے ہڈیاں ملی، اور وہ کوئی جانور کی ہڈیاں نہیں، کوئی پتلے ملے، جانور کی ہڈیاں نہیں، وہ انسانی ہڈیاں ملیں۔ ہم سنتے تھے کہ بکرے کے گوشت جلائے جاتے ہیں اور مرغیاں زندہ جلائی جاتی ہیں، یہ سب باتیں سنا کرتے تھے، اور میڈیا بھی بیچارہ چلا چلا کے کہتا تھا، جو عمران خان کے قریبی لوگ تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو کھڑا کیا، جنہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا، وہ لوگ تڑپتے رہ گئے کہ بس بچا لو پیرنی کولوں سانو، بچا لو پیرنی کولوں سانو، لیکن مانتا کوئی نہیں تھا، مانتے بھی تھے لیکن پروف نہیں تھا۔ تو اب جو ڈائری ہاتھ لگی ہے وہ اس چیز کا پروف ہے کہ واقعی ہی جو بشرا بی بی ہیں وہ عملیات کرتی تھیں، اور انہوں نے پورے طریقے سے عمران خان صاحب کو معاف کیا ہوا تھا ذہنی طور پر، اور ان کی ہر چیز پر ان کا جو تھا وہ پورا گرپ تھا۔ جنرل باجوہ صاحب جن کو وہ ماموں کہتی ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ وہ عورت کتنی، میں تو ذہین کہوں گی کہ ایک انسان جسے آپ اتنی مطلب پاورفل انسان ہے، آپ اس کو ماموں کہہ رہی ہیں، تو ماموں کہہ آپ اس لیے رہی ہیں کیونکہ آپ اس کو ماموں بنا رہی ہیں۔ تو وہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان کو کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ اپنے سارے معاملات میں بشرا بی بی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور یہ بہتر نہیں ہے، چونکہ وہ اتنی سیاسی منجی بھی کھلاڑی نہیں ہے، تو وہ آپ ایسے نہ کریں۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ کو کہا کہ آپ میری ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، تو پلیز یہ بات آپ مجھ سے نہ کریں، وہ میری مرشد ہے، اور یہ اس طرح سے بات کر کے۔ تو اب جب یہ سب کچھ سامنے آ گیا ایک پروف کے طور پر کہ سب کچھ بشرا نے کیا، اور جو فرح گوگی کا معاملہ، عثمان بزدار کا معاملہ، اور رشوت لینے کا معاملہ، ہیروں کا معاملہ، وہ جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ، یہ سب سچ ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یوتھی جو ہیں وہ یہ کہنا شروع ہو گیا جی عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے، ان کو شرم نہیں آتی، یہ عورت کی عزت پامال کریں۔ جی بالکل، عورت کی عزت جو ہے اس کو کرنا چاہیے، اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف اپنی عورت کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تب بھی آپ کو خیال آنا چاہیے تھا جب آپ نے مریم بی بی کے باتھ روم تک میں
CCTV कैमरे लगवाए थे, दरवाजे तोड़े गए थे उनके, और उनकी प्राइवेसी को भी ख़राब किया गया था। तब तो आप में से मेरे ख्याल से कोई नहीं बोला था, बल्कि बहुत खुश थे जी, हथ पै गया, हथ पै गया। खैर, ये बातें एक तरफ। बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब आज तक ये झूठ बोलते रहे कि जो बुशरा बीबी हैं वो एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको ना घसीटें। तो जब वो घरेलू खातून थी, सियासत से उनका लेना देना नहीं था, तो वो आपको किस तरह से इतना इन्फ्लुएंस कर रही थी कि अदालती मामलात में भी आपको वो भरपूर मशवरात दे रही हैं, मशावरत के साथ आप उनके चल रहे हैं, और मुल्क कैसे ब्लॉक करना है, शहर कैसे ब्लॉक करना है, रैली कैसे निकालनी है, रैली के अंदर तराना कौन सा लगाना है, आपने तकरीर का आगाज़ कैसे करना है, आपने तकरीर का अंजाम कैसे करना है, आपने। और जी देखें, मैं कहती हूँ अदालत और फ़ौज को तो इन्होंने ऐसे जैसे अपने घर की लौंडी समझा हुआ था। बंदियाल, उमर अता बंदियाल साहब का नाम ऐसे है जैसे कोई घर का मुलाजिम नहीं होता, बंदियाल आ गया, बंदियाल आ गया। तो ये मामला जब आपकी खातून कर रही हैं और फिर आप आके बाहर कहते हैं जी वो तो उनका तो सियासत से हिस्सा ही नहीं है, तो फिर इस सियासत में कोई हिस्सा ही नहीं है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं ना। आपने एक दफ़ा फिर प्रूफ किया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो जिस औरत की वजह से पाकिस्तान इतनी मुश्किल में है, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, हम उस खातून को डिस्कस कर रहे हैं जिसकी डायरी पकड़ी गई, जिसके अमलियात पकड़े गए, जिसके कोड वर्ड्स पकड़े गए, और अभी आगे देखें क्या क्या पकड़ा जाता है, जिसकी ऑडियोज़ लीक हुई। हम उस औरत की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो औरत पाकिस्तान की जो है एक वज़ीर आज़म की, साबका वज़ीर आज़म की अहलिया रही हैं, और उन्होंने साबका वज़ीर आज़म को मुकम्मल तौर पर अपने अमलियात के ज़रिए मऊफ़ किया हुआ था। तो उस औरत की बात करना जायज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का मामला है। उसके बाद जनाब बात कर लेते हैं इमरान खान के बाहर आने की। तो यूथिया ये भी कह रहे हैं जी इमरान खान साहब बस 10 दिनों में आए, 15 दिनों में आए। जी बिल्कुल, वो कोशिश कर रहे हैं ज़मानत करवाने की, और उनको मिल भी जाएगी ज़मानत, इसमें कोई शक नहीं, ज़मानतें मिलती आई। लेकिन बात यह है, जब वो ज़मानत लेकर बाहर आएंगे ना, तो आगे नैब जो है वो खड़ी होगी एक नए उसके साथ, एक नए केस के साथ। तो वो फिर उनको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आज काफ़ी उनकी जो हैं ज़मानतें वो खारिज हो गई हैं। तो अभी इमरान खान साहब के बाहर आने का दूर दूर तक जो है ना वो कोई भी नज़र नहीं आ रहा कि वो आएंगे। तो अब देखते हैं आगे उनका मज़ीद क्या हालात होते हैं। वैसे जेल में तो परेशान ही हैं बेचारे, लेकिन चलें, अल्लाह खैर करेगा। हो सकता है बुशरा बीबी हो के आई हैं, कोई फूक शूक मार के आई हों, दम शम करके आई हों, तो शायद उनको कुछ सुकून मिले। आप भी दुआ कीजिए। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। शुक्रिया।